الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة علي بن أبي طالب. وشرح صدورنا بمعرفة علي بن أبي طالب. وزين مجالسنا بالذكر علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على أبي العلي وعلى أم العلي وعلى زوجة العلي وعلى أبناء العلي وعلى بنات العلي. الصلاة والسلام على أنصار العلي وعلى محب العلي. ولعنة الله على أعداء العلي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان علي: من كنت مولاه فهذا علي مولاي. معزز سامعین کرام، بزرگان ملت اور صاحبان ولایت حیدر کرار، اس عید اکبر کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد. اور زیادہ طولانی گفتگو آپ کی خدمت میں نہیں کروں گا، جامع اور معنی گفتگو ہوگی، اور کوشش یہ ساتھ ساتھ یہ کروں گا کہ بچوں کی بھی سمجھ میں بات آئے، کیونکہ آج اس کی ولایت کا دن ہے کہ جو فصاحت اور بلاغت کا سمندر ہے. آج زمانے میں یہ لفظ فصاحت اور بلاغت صحیح معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. لفظ فصاحت اور بلاغت کے معنی بدل دیے گئے. اس گفتگو کو یا اس کلام کو آج زمانے میں فصیح اور بلیغ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، آج زمانہ اس کلام کو فصیح اور بلیغ کہہ رہا ہے، جبکہ فصاحت اور بلاغت کی تعریف یہ نہیں ہے. فصاحت اور بلاغت اسے کہتے ہیں کہ کہنے والا اپنا پورا کلام کہے اور سننے والے اس پورے کلام کو پوری طریقے سے سمجھ جائے. یعنی میں یہاں پر آ کر تھوڑی سی عربی اور فارسی کو ملاؤں اور ایک الگ انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کروں تو ایسے کلام کو فصیح و بلیغ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں پر مجمع اردو کا ہے، اردو سمجھنے والا مجمع ہے. تو اس مجمع کے لیے مجھے گفتگو کرنا ہے اردو میں. اگر میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ جس سے میری بات آپ تک نہ پہنچے، لیکن میں چاہوں تو ان الفاظ کے ذریعے سے آپ سے داد لے لوں، تو ایسے کلام کو فصیح و بلیغ نہیں کہتے بلکہ گمراہی میں رکھنا کہتے ہیں. میرے استاد جناب راحت اعظمی صاحب کہتے تھے کہ دور اتنا پراشوب ہے کہ شاعر اگر شعر میں مومنین کو جتنا اندھیرے میں رکھے، اس شعر پر مومنین اتنا ہی داد دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اسے سمجھ گئے، جبکہ خود شاعر ہی نہیں سمجھا ہوتا. صلوات پڑھیں محمد وعلی
فصیح و بلیغ کس کلام کو کہتے ہیں کہ جو کہنے والا اپنی پوری گفتگو کرے، پوری بات کہے، اور سننے والا اس بات کو پوری طریقے سے سمجھ جائے، دونوں طرف سے 70% والی گفتگو ہو، سامعین کی طرف سے سننے میں 100% انہیں سمجھ میں آ جائے، کہنے والا بھی اپنی پوری بات کہہ دے، ایسے کلام کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا نہج بلاغہ علی کی فصاحت اور بلاغت کا نام ہے، یا پھر لوگوں کے سامنے جن خطبات کو علی نے فرمایا اس کا نام نہج بلاغت ہے؟ کیا نہج البلاغہ کے ذریعے سے ہم علی کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ لگائیں گے؟ نہیں، بلکہ مولا کو جب منبر ملا، جیسے سامعین ملے، مولا نے ویسی گفتگو کی، اس گفتگو کا نام رکھا گیا نہج بلاغہ۔ لیکن اگر علی کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ لگانا ہو تو پھر علی کو مصلی پر دیکھنا ہوگا، وہاں پر سننے والا خدا ہوگا اور بولنے والا علی ہوگا، تو اپنی انتہا کی فصاحت کو علی استعمال کرے گا۔ تو فصاحت اور بلاغت اسے نہیں کہتے کہ میں کہوں کچھ اور آپ سمجھے کچھ، بلکہ میں اپنی پوری بات آپ تک سمجھا دوں۔ یہاں پر مختلف مجمع ہیں، چھوٹے بڑے ہمراہ ہیں، تو میری گفتگو بھی ویسے ہی ہوگی اور جلدی جلدی اپنی باتوں کو سمجھوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام آج ہی کے روز کے بارے میں امام سے سوال ہوا تو امام نے بڑے افسوس سے فرمایا، کہا کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے 5 چیزیں واجب ہوئی، جن میں سے لوگوں نے 4 چیزوں کو مانا، ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کی طرف سے نماز کا حکم آیا، پیغمبر اکرم نے نماز کے اوقات بتائے، نماز کا طریقہ بتایا، تو لوگوں نے مانا اور پڑھا۔ جب یہ حکم پہنچ چکا تو اللہ نے کہا روزے کا حکم پہنچانے کے لیے، جب روزے کا حکم پیغمبر نے پہنچایا، بتایا کہ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، روزہ کیسا رکھا جاتا ہے، کب سے کب تک رکھا جاتا ہے، لوگوں نے مانا اور روزہ رکھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا، پیغمبر نے بتایا کہ اس قدر نصاب ہے زکوٰۃ میں، لوگوں نے مانا اور ادا کیا۔ جب حج کا حکم آیا تو پیغمبر نے بتایا کہ حج اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، لوگوں نے مانا۔ لیکن جو آخری حکم اللہ کی طرف سے آیا، لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ میرے جد امجد کی ولایت ہے، اور آج کا دن جو ہم نے گزارا یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس روز کا وعدہ ہر نبی سے لیا گیا، ہر نبی سے اس روز کا وعدہ لیا گیا، گویا ہر نبی نے غدیر منائی ہے۔ ہم صرف غدیر نہیں منا رہے، بلکہ ہر نبی نے وعدہ کیا ہے اس روز کا۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ غدیر کے دن غم نہ مناؤ، غدیر کے دن غم والی باتیں مت کرو، غدیر کے دن خوش ہو اور لوگوں کو خوش کرو۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، ہم نے صرف اور صرف نماز ادا کی اور کچھ دعاؤں کو پڑھ لیا تو یہ اعمال ہمارے مکمل نہیں ہوئے، بلکہ آج کے اعمال میں یہ ہے کہ اگر ایک مومن کو کھانا کھلاؤ گے، اگر ایک مومن کا افطار کراؤ گے جو روزہ رکھے رہے، یا پھر کھانا کھلاؤ گے، تو اس کا ثواب 1,00,000 انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر۔ آج کے دن 1 روپیہ خیرات کرنا گویا 1,00,000 روپے خیرات کرنے کے برابر۔ آج کے دن کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی کدورتوں کو دور کرنا ہے۔ آج کا دن اگر کسی بھائی سے آپ کا دل رنجیدہ ہو، یا پھر اس کے متعلق آپ کے دل میں کوئی بات رہ گئی ہو جسے آپ اس سے معافی کے طلبگار، کوئی ایسی باتیں تو اسے ختم کرنا چاہیے۔ آج کے دن معاف کر دینے کا دن، آج کا دن درگزر کرنے کا دن، تو یہ دن بڑا اہم دن ہے۔
جس کا اقرار ہر کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ پانچویں امام علل اعلان فرما رہے ہیں. یہاں سے شاید تھوڑی سی بحث سخت ہو، لیکن بات آپ تک ضرور پہنچے گی. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اہل بیت نے فرمایا بھی، اور احادیث بھری پڑی ہوئی ہے اس سلسلے میں. اہل بیت نے فرمایا کہ ولایت ان ساری چیزوں پر افضل ہے. لیکن آج لوگ سوال کرنے لگے کہ کیسے شریعت پر افضل ہو سکتی. اس طریقے کی گفتگو بڑے ہی آسانی سے کی جا رہی ہے، کیسے ولایت ساری شریعت پہ افضل ہو سکتی. تو میرا یہ سوال ہے کہ بچوں کے لیے کہ شریعت کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں؟ آیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا دونوں الگ الگ؟ شریعت اور دین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا دونوں ایک ہیں؟ دیکھیں، نسبت کے حوالے سے اس کے اندر جو نسبت پائی جاتی ہے اسے عموم خصوص من وجہ نسبت کہتے ہیں. عربی کے مطابق عربی میں عموم خصوص من وجہ ایک نام کی نسبت، یعنی دو شیخیں ایک طرف سے نکلے اور ایک شیخ ایک طرف سے نکلے، یعنی دین شریعت میں ہے لیکن پوری شریعت کا نام دین نہیں. یہ بات حق ہے. اگر نسبت کے حساب سے دیکھیں اس بات کو ہٹا دیں، یہ لاجیکلی بحث ہے، اس کو ہٹا دیں. لیکن ہماری زبان میں، ہمارے اصطلاحات میں شریعت کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں؟ اصول کو ہم دین کہتے ہیں اور فروع کو ہم شریعت کہتے ہیں. یہ ہماری اصطلاح ہے. جبکہ اصول اور فروع کا مجموعہ یہ شریعت ہوئی اس حساب سے. لیکن ہم جو کہتے ہیں اصول دین الگ ہے اور فروع دین الگ ہے. اب میرا یہ سوال ہے، کیا شریعت تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ازل سے لے کر اب تک اور قیامت تک کیا شریعتیں بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا دین کبھی تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یہ نہیں پسندیدہ دین اسلام نہیں. اگر پسندیدہ کا یہاں پر لفظ تو استعمال نہیں ہوا، اگر ترجمہ کرو گے تو گرفت میں آؤ گے کہ آیا تھوڑا کم پسند والا دین بھی کوئی پایا جاتا ہے کیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو کیا پیغمبر کے بعد اللہ کے نزدیک دین اسلام بنا یا پھر دین ہمیشہ سے رہا؟ یہ سوال. شریعتیں قرآن کا جواب، شریعت قرآن کہہ رہا ہے کہ 5 رہی ہے، دین ایک رہا ہے. دین میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک اور قیامت تک دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ دین اللہ کا دین ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں. اور ہاں اللہ ہی کی طرف سے شریعتیں بدلتی رہی. جو 5 شریعتیں ہیں ان کے نام جناب نوح علیہ السلام کی پہلی شریعت. شریعت یعنی حلال و حرام کے متعلق باتیں. حلال و حرام کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جناب نوح سے. اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا. گناہ کا تصور اس جگہ پر اور ہے اور جناب نوح کے بعد اور ہے. شاید اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو کئی سوالات ذہنوں کے آسان ہو جائیں گے. بہت سارے سوالات جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے متعلق، تو وہ سوالوں کے جوابات اسی میں پائے جاتے ہیں کہ جناب آدم کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آدم نے گناہ کیا. گناہ کا ترجمہ اس دور میں اور ہوگا کیونکہ شریعت ہی نہیں تھی. اور جناب نوح کے دور سے جب شریعت آئی تو یہاں سے گناہ کا ترجمہ بدل گیا. پہلے حرام کہلایا. ٹھیک ہے، تو شریعت، پہلی شریعت جناب نوح، دوسری شریعت جناب ابراہیم علیہ السلام. قرآن میں صاف صاف
میں کوئی اپنے سے نہیں بیان کر رہا ہوں. تیسری شریعت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی. چوتھی شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام کی. اور پانچویں شریعت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پانچ شریعتیں رہی. خود قرآن کہہ رہا ہے لیکن دین کبھی بدلا نہیں. تو یہ بات کو محکمات میں سے شامل ہوئی کہ دین ازل سے ابد تک ایک. شریعتیں پانچ رہی. دین شریعتوں پہ ہمیشہ افضل رہا کہ جب شریعت نہیں تھی تب بھی دین موجود تھا. دین ہمیشہ افضل رہا. اب دین کا خلاصہ اگر کیا جائے تو پھر وہ دو باتوں پر آ کر رک جاتا ہے. سارے مذاہب کو جمع کر کے کہہ رہا ہوں, ہر مذہب میں تین کانسیپٹ پائے جاتے ہیں لیکن دو صرف شیعت میں پائے جاتے ہیں. میں بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, توحید تقریباً ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. کسی سے بھی سوال کریں, کہیں گے اتنے سارے خدا ہے, اتنے ہزار خدا, لیکن آخر میں لے آ کر بتائیں گے کہ وہ ایک ہے جو سب سے بڑا ہے. تو توحید کا کانسیپٹ ہر جگہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے میسنجر کا کانسیپٹ, نبی کا کانسیپٹ ہر جگہ پایا جاتا ہے. اور آخری قیامت کا کانسیپٹ کسی بھی اعتبار سے ہو, لیکن تقریباً مذاہب میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن دو چیزیں ہر مذہب میں نہیں پائی جاتی. ایک اللہ کو عادل ماننا, دوسرا ائمہ طاہرین کی ولایت کو ماننا. اسی وجہ سے اور اللہ کی توحید ہو یا پھر اللہ کی عدالت ہو, اس کے محافظ ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام. سبحان اللہ. تو پھر یہاں سے جہاں کہیں بھی دیکھو تو گھبراؤ مت. یہ کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ نماز افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام. کبھی نماز افضل ہو ہی نہیں سکتی امام حسین سے, کیونکہ شریعت بعد میں آئی, امام حسین پہلے سے. کیونکہ اس روز کا وعدہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ ہر نبی نے وعدہ کیا ہے اس روز کا. ہر نبی کو نبوت ملی ہے تو ولایت کے سبب. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. تو شریعت کے احکامات کو, شریعت کے واجبات کو لے آ کر دین کے واجبات پر مت تھوپو, کیونکہ دین افضل ہے شریعت پر. اگر اور آسان کرنے کے لیے یہ مثال, اگر کسی سے غلطی سے نماز چھوٹ جائے, غلطی سے روزہ چھوٹ جائے, یا تکلیف میں رہے یا پریشانی میں ہو, روزہ چھوٹ جائے, نماز چھوٹ جائے, تو اس کی ادائیگی انسان کر سکتا ہے موقع اگر ملے, نہیں تو اس کی اولاد بجا لائے گی اس کے مرنے کے بعد. لیکن یہ سوال ہے, کیا عقیدے میں کوئی کمی ہو تو کیا اولاد اسے پورا کر سکتی ہے؟ کیا ایک بندہ اللہ کو ایک نہیں مانتا, مشرک ہے اللہ کا, کیا اولاد اس کے اس عقیدے پر کوئی کام دنیا میں کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کوئی اللہ کو عادل نہیں مانتا تو کیا اولاد اس کی مدد کر سکتی ہے اس کے مرنے کے بعد؟ نہیں کر سکتی. تو ہمیشہ دین غالب رہا ہے شریعت پر. اسی وجہ سے مسلسل مقامات پر, کئی مقامات پر اہل بیت نے یہ فرمایا کہ ولایت تمام چیزوں پر افضل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کل ملا کر آسان الفاظوں میں جواب ہوا کہ جہاں کہیں بھی حدیث دیکھو اس طریقے کی تو گھبراؤ مت, کیونکہ دین اور شریعت, دین ہمیشہ شریعت پر غالب رہا اور غالب رہے گا. دین کبھی بدل نہیں سکتا. شریعتیں بدلی, دین ایک ہے آدم سے خاتم تک اور قیامت تک. ہمارے زمانے کے امام کا بھی وہی دین ہے جو ہمارا دین ہے. دین ایک ہے,
شریعتیں بدلی ہیں تو شریعت پر ہمیشہ دین غالب ہے. اگر کوئی ایسی حدیث دیکھو تو گھبراؤ مت. ایسے سوالات بہت سارے ہمیں نظر آئیں گے اور لوگ کہتے ہیں کہ جب کبھی نماز اور امام حسین کہہ رہا ہوں نہ یہ کیا زیادہ میرے لفظ پر غور کریں. امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں اگر نماز کو لاؤ گے تو پہلے تو یہ کام غلط ہے, لیکن اگر سوال علم کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز پر, کیونکہ دین شریعت پر افضل ہے. صلوات پڑھے محمد دوسری چیز پیغمبر اکرم نے فرمایا مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. آپ صبح سے مسلسل اس حدیث کو سن رہے ہیں اور اس حدیث پر تقاریر کو سن رہے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ پیغمبر نے منبر کیوں بنایا؟ منبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پیغمبر کو اونچائی پہ جانے کی ضرورت تھی مولا کو دکھانے کے لیے؟ پیغمبر کے کچھ خاص معجزات تھے کہ پیغمبر اگر طویل قد کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے, یعنی بہت زیادہ اونچی ہائٹ جس کی, ان کے درمیان کھڑے ہوتے تو بھی سب سے اونچے نظر آتے. پیغمبر کی یہ صفت ہے, معجزہ ہے پیغمبر کا کہ پیغمبر سے ظاہری طور پر اونچے قد کے لوگوں کے درمیان بھی اگر پیغمبر کھڑے رہے دیکھنے والوں کو وہ سب سے اونچے نظر آتے. 1,00,000 کا مجمع ہو یا پھر پیغمبر تنہا ہو, چہرہ اللہ نے ایسا رکھا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا کہ کون پیغمبر ہے تو بڑی آسانی سے پہچان سکتا تھا کہ یہی پیغمبر ہے. پیغمبر کا قد بلند, پیغمبر کا چہرہ سب سے الگ, اور پیغمبر کی آواز. اگر پیغمبر کی آواز میں یہ معجزہ کہ اگر 100 کا مجمع ہو پیغمبر آہستہ سے بھی کہے تو سب کو سنے آتا, اور پیغمبر بلند آواز سے کہے تب بھی سب کو سنے آتا. یہ معجزہ تھا پیغمبر کی آواز. تو پھر کیا ضرورت تھی منبر بنانے کی جب پیغمبر کا قد بلند, جب علی کو اٹھا دے تو سب کو دکھ جاتا, لیکن پیغمبر نے منبر بنایا اور منبر پر گئے, علی کو اٹھایا اور آواز دی, یہ پیغام سنایا, کہا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. گویا پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جب کبھی منبر بنانا تو پھر اس پر جو کوئی آئے علی علی ہی کرے, علی کے سوا کچھ نہ کہنا. ایک صلوات پڑھے علی 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 کئی خفی کئی جلی علی 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 وہی ولی وہی وسیع علی 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 نعرہ حیدری یا علی آپ آواز بلا جب کبھی منبر سجانا تو اس پر علی کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ کرنا. یہ منبر سیاست کے لیے نہیں ہے, یہ منبر عبادت کے لیے ہے. صلوات پڑھے پیغمبر اکرم کی معجزہ, اس کے باوجود پیغمبر منبر بنا رہے ہیں. ہاں یہ بہت سارے مفسرین نے اس میں اختلاف کیا کہ منبر پالان کا بنایا گیا یا پتھروں کا بنایا گیا, جو بھی چیز ہو منبر بنایا گیا, اس میں اختلاف نہیں. غدیر میں منبر بنایا گیا اور پیغمبر اکرم منبر پر گیا. اور صبح سے آپ یہ بھی آیت سماعت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس آیت کو آپ صبح سے سماعت فرما رہے ہیں. 3 مرتبہ یہ آیت پیغمبر پر نازل ہوئی. پہلی ہی مرتبہ میں پیغام نہیں دے دیا, 3 مرتبہ جبرائیل حکم خدا لے کر آئے, پیغمبر نے واپس کر دیا.
دوبارہ آئے واپس کیا. تیسری بار جب آئے تو پیغمبر نے اعلان ولایت کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا. آج جب پیغمبر نے اعلان ولایت کیا تو سب نے تو اقرار کیا. کیا ضرورت ہے کہ پیغمبر کو آیت کے اس آخری فقرے کا انتظار کرتے ہیں؟ کیونکہ جبرائیل جب پیغام لے کر آئے، پہلی بار جب منع کیا، دوسری بار منع کیا، لیکن تیسری مرتبہ میں جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت لی جاتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ یہ فرما رہا ہے. جبرائیل نے پورا کلام اپنا مکمل کیا. جب آیت مکمل ہوئی تو پیغمبر نے اعلان ولایت کیا. جب آدھی آیت آئی تو پیغمبر نے اعلان نہیں کیا، بلکہ جب آیت مکمل آ چکی، جب آخری آیت کے حصے میں اللہ نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، تو پیغمبر نے اعلان ولایت کیا. میں پوچھوں گا کہ آج تو کوئی خطرہ نہیں ہے. کس بات کی انتظار میں ہے پیغمبر؟ کیونکہ آج جب اعلان ولایت کیا تو اپنوں نے بھی کہا اور غیروں نے بھی کہا کہ علی ہمارے مولا. یہ الفاظ کو بدل کے کہہ دیں. جب پیغمبر نے کہا تو ہر ذرے ذرے کا دہن کھلا، ہر دلدار کا دل بولا. ہواؤں سے، فضاؤں سے، دریاؤں سے، عرش سے، فرش سے، مشرق سے، مغرب سے، کائنات کے ہر چمن سے، نگاہ امن سے، سولاتین زمن سے، ملک سے، فلک سے، بیت سے، اہل بیت سے، سیاست سے، میزان سے، کوثر سے، سلسبیل سے، پھول سے، پھول سے، حور سے، نور سے، اپنوں سے، غیروں سے، ہر ایک کے دہن سے یہی صدا آ رہی تھی کہ علی ہمارا مولا. تو آج کوئی خطرہ نہیں تھا. پھر بھی آیت میں ضمانت پہلے سے منگوا لی. پیغمبر گویا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آج کے دن یہ آیت نہیں ہے، آیت کا آخری حصہ آج کے دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس دن کے لیے ہے کہ جب علی کی ولایت کا ظاہری طور پر خلافت کا پہلا دن ہوگا تو منافقین کے چہروں سے نقابوں کو الٹنے کے لیے میں نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. ایک صلوات والے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا قيبري يا علي صفدري يا علي محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر نے گویا انتظام کر رکھا تھا پہلے سے کہ جب وہ روز آئیں کہ علی کی ظاہری طور پر خلافت کا جو پہلا دن ہوگا، اس دن سقیفہ والوں کے چہروں سے یا چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے اس آیت کے آخری حصے کو منگوایا اور اس کے بعد اعلان ولایت کیا. یہاں سے آپ کی خدمت میں چند اشعار اور دعائی کلمات آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. سماعت فرمائے. مطلب کہ خفی دیکھتے ہیں، جلی دیکھتے ہیں. خفی دیکھتے ہیں، جلی دیکھتے ہیں، خدا کے ولی کو سبھی دیکھتے ہیں. خفی دیکھتے ہیں، جلی دیکھتے ہیں، خدا کے ولی کو سبھی دیکھتے ہیں. علی کی نظر سے خدا دیکھتا ہے، خدا کی نظر سے علی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. علی کی نظر سے خدا دیکھتا ہے، خدا کی نظر سے علی دیکھتے ہیں. قدم جن کے خلدے بری دیکھتی ہیں، قدم جن کے خلدے بری دیکھتی ہے، وہ شاہ نجف کی گلی دیکھتے ہیں. وہ شاہ نجف کی گلی دیکھتے ہیں. تو کہا سب نے مرحب کا ثانی نہیں ہے، کہا سب نے مرحب کا ثانی نہیں ہے، کہا مرتضیٰ نے ابھی دیکھتے ہیں. کہا سب نے مرحب کا ثانی نہیں ہے، کہا مرتضیٰ نے
ابھی دیکھتے ہیں تو یہ خود معجزہ ہے کہ تیغ علی پر، یہ خود معجزہ ہے کہ تیغ علی پر فنا اپنی دشمن لکھی دیکھتے ہیں، فنا اپنی دشمن لکھی دیکھتے ہیں۔ تو خدا کا ہے چہرہ کبھی مصطفیٰ کی، خدا کا ہے چہرہ کبھی مصطفیٰ کی، نظر مرتضیٰ پر رکی دیکھتے ہیں، کیا کہنے نظر مرتضیٰ پر رکی دیکھتے ہیں۔ تو علی سے شناسا رہے جن کی نظریں، علی سے شناسا رہے جن کی نظریں، قضا میں بھی وہ زندگی دیکھتے ہیں، قضا میں بھی وہ زندگی دیکھتے ہیں۔ تو محبت میں کرتے ہیں تقلید میسم، محبت میں کرتے ہیں تقلید میسم، سویدار ہم روشنی دیکھتے ہیں، سویدار ہم روشنی دیکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واردگار صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سماعت فرمائیں، یہ خواہش ہے اور یہ بھی کلام دوستوں نے مل کے بیٹھ کر لکھا، میرا اکیلے کا نہیں۔ شمس تبریز کے کچھ اشعار ہیں۔ تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمین بود زماں بود علی بود، شاہی کے وسیع بود ولی بود علی بود، سلطان سخاء و کرم و جود علی بود۔ اسی کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوچھا گیا شمس تبریز سے کہ علی کب سے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، اسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کوشش کی ہے کہ جب کوئی زبان تھی نہ کوئی بات علی تھا، جب کوئی زبان تھی نہ کوئی بات علی تھا، ایک ذات محمد تھی اور ایک ذات علی تھا۔ کیا کہنے واہ۔ کوئی زبان تھی نہ کوئی بات علی تھا، ایک ذات محمد تھی اور ایک ذات علی تھا۔ خود عرش پہ بھی نور خدا جس کو سمجھ کر کرتے تھے ملک جس کی عبادات علی تھا، کرتے تھے ملک جس کی عبادات علی تھا۔ ہر ایک پیغمبر تھا اسی نور کا صدقہ، ہر دور میں توحید کا اس بات علی تھا۔ جب آگ نہ پانی تھا نہ مٹی نہ ہوا تھی، اس وقت ملائک کی مناجات علی تھا۔ ہے دین خدا اس لیے ممنون علی کا، نبیوں کے لیے قبلہ حاجات علی تھا۔ تو وہ شب معراج ہوئی مرسل حق کی، مہمان خدا عرش پہ جس رات مہمان خدا عرش پہ جس رات علی تھا۔ تو جبریل تھا حیران سوالوں پہ خدا کے، جبریل تھا حیران سوالوں پہ خدا کے، سکھلائے اسے جس نے جوابات علی تھا، سکھلائے اسے جس نے جوابات علی تھا۔ تو سجاد کبھی زینب و شبیر میں ڈھل کر ہر موڑ پہ جو دیتا تھا خطبات علی تھا، ہر موڑ پہ جو دیتا تھا خطبات علی تھا۔ تو یہ کربلا آج بھی دیتی ہے گواہی، اصغر میں سمائے ہوئے جذبات علی تھا، اصغر میں سمائے ہوئے جذبات علی تھا۔ تو افشا یہ ہوا راز یتیموں کے دہن سے، جو بانٹتا تھا رات میں خیرات علی تھا، جو بانٹتا تھا رات میں خیرات علی تھا۔ تو ہر دور کے حاتم ہوئے اس در کے گداگر، وہ پہرے سخا اوج کمالات علی تھا۔ تو ہم زیر لحد دشمن حیدر سے کہیں گے
آسان ہوئے سارے سوالات علی تھا سارے سوالات علی تھا چین دنیا میں ملے راحت اقوا مل جائے شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے کاسے دل یہ حاضر ہے کرے دولت پر فاطمہ کی اولاد کا صدقہ مل جائے جسے نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو ہمیں علی کی زیارت نصیب ہو ہمارے لاکھ تجھے واسطہ ہے تیری رافت و رحمت کا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حاضرین اور بانیان کی ہر دل کی شرعی حاجات کو بھرلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سے ذکر خیر کو قبول فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شیعیان حیدر کرار جہاں جہاں بھی آباد ہے جس گلی میں جس خطے میں جس گوشے میں آباد ہے ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جلد از جلد اس موذی وبا کا خاتمہ فرما ایسی راہیں ہموار فرما کہ ہم اپنی آنکھوں سے کربلا کا روزہ دیکھ سکیں تو بہترین مسبب الاسباب ہے ایسے وسائل شیعوں کے لیے مہیا فرما کہ ہر عزادار آزادی کے ساتھ عزاداری کر سکے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شیعوں پر جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ظلم ڈال رہے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما تجھے واسطہ ہے تیری رافت و رحمت کا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما ان کے آوان و انصار میں شمار فرما آپ سب سے معروضہ ہے ایک شاعر باقی رہ گئے ہیں احمد علی شاہد گزارش ہے جناب احمد علی صاحب سے کہ وہ آئے منظوم نظرانے عقیدت پیش کرے آپ سب بلند ترین صلوات کے ذریعے سے